گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں، اور اس دن باقی تمام دنیاوی کاموں اور خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ جو دن اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا وہ اگرچہ جمعے کا دن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص کیا جائے۔ اس بنا پر ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت اور عام تعطیل کا دن قرار پایا۔ چنانچہ اس روز بنی اسرائیل کا اجتماع منعقد ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بنی اسرائیل ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اسے خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اس دن باقی کسی طرح کے دنیاوی کاموں کو ہاتھ نہ لگاتے اور خدا کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی زندگیوں میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن وہ ہفتے کے دن کو محترم ہی سمجھتے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو دریا کے کنارے واقع ایک گاؤں ایلا میں رہائش پذیر تھا، اس نے ہفتے کے دن کا احترام برقرار نہ رکھا اور وہ لوگ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ہفتے کا دن کہ جس دن بنی اسرائیل پر مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، اور چونکہ ہفتے کے روز مسلسل تعبیل ان کے درمیان رائج رہی تھی، لہذا اس دن مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ گروہ در گروہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں، لیکن چونکہ دوسرے دنوں میں ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھیں۔ اس پر بنی اسرائیل کے وہ افراد جن پر دنیا کی حرص غالب تھی، وہ بام مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اور مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ جس سے ہم اس مشکل سے نجات حاصل کر لیں۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا شکار کرنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں وہ دریا کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور ہم بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی ان کا شکار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ نالیاں نکال کر مچھلیوں کو ان میں منتقل کر لیا جائے اور ہفتے کے اگلے روز ان کا شکار کیا جائے۔ پھر ان لوگوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں نالیاں کھود ڈالی۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے ان نالیوں میں آ جاتی، لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتی تو وہ لوگ نالیوں پر بند باندھ کر انہیں نالیوں میں ہی قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کا شکار کر لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگ جمعہ کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتے اور پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا دیتے۔ اسی طرح ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی تھی اور اگلے روز وہ ان کا شکار کر لیتے، یعنی وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اس موقع پر قوم بنی اسرائیل 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور کھلم کھلا اس گناہ کا ارتکاب کیا۔ دوسرے وہ جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن وہ لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو گناہ بھی سمجھتے تھے اور باقی لوگوں کو اس گناہ سے روکتے بھی تھے۔ قوم کے صاحب علم اور دیندار لوگوں نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرایا، لیکن اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ ہوا۔ ناظرین، اسی طرح کافی مدت گزر گئی اور دیندار لوگ گناہ گار لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اس موقع پر وہ لوگ اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے امر بن معروف کرنے والے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کر دینا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے کہا، ہم اس قوم کو اس لیے واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عذر قبول کیا جائے۔ بہرحال ان صاحبان علم کی باتیں مؤثر ثابت نہ ہوئیں اور وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے مچھلیوں کا شکار کرنے میں مصروف رہتے، بلکہ وہ اپنے اس گناہ پر خوش و خرم ہوتے اور اپنی کامیابی تصور کرتے تھے۔ جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے اور برابر گناہ میں مشغول ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے شہر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو کہا کہ اب ہم تم لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شہر سے باہر ایک جنگل میں چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد عذاب الہی نازل ہو گیا جس نے ان تمام سرکش لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے بندر بنا دیا۔
احادیث میں وارد ہے کہ جس مخلوق کو خدا برباد کر دیتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی بلکہ ہلاک ہو جاتی ہے اور نہ ہی آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ البتہ خدا اس کی شکل و صورت پر اور مخلوق تخلیق کر دیتا ہے۔ ناظرین، چنانچہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں کی نسل اس دور کے مسخ ہونے والے لوگوں کی نسل ہے، کیونکہ یہ ان سے ملتی جلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔